اے اللہ کے رسول، آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے. ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے. روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے. جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے. مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے. میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو. اقبال نے اسی لیے کہا ہے، بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے. جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے. اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا، تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا. بریلی کے تاجدار نے بھی کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے جان جان میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے. تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی. بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا. تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی. حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی. اخیر میں یوں کہا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہیں تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی. یوں پکار کر کے کہا. پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یہ تو امتیوں کے احوال تھے. پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں. حسان بن ثابت کہنے لگ گئے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا. ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا. اب رب عظیم نے پکار کر کہا،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया, इसीलिए शायर ने ये कहा था आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हसन बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मुतालिक आज मैं गुफ्तगू करने आया था, मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का छला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए तो मेरे अजीजों आजमाने का नुस्खा यह है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफ़ा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई। फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदम रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफ़ा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था, ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था, ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों,
तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता। पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों, लोग जो ये कहते हैं कम हैं तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है तो तादाद पे भरोसा आ जाता है, असलहे पे भरोसा आ जाता है, घमंड असबाब पर आ जाता है। कम हो और फिर हक बोलो तो अल्लाह पर भरोसा ज्यादा होता है। कम हो और कहीं से कोई ताकत तुम्हारे सपोर्ट में ना हो, फिर बोलो, मजा भी आता है, पीछे रसूल पाक की बैकिंग भी होती है और अल्लाह की इनायतें भी होती है। तुम किस इंतजार में हो? ताकत आए तब बोलेंगे, हुकूमत आए तब बोलेंगे, तब तो तुम अपनी हुकूमत के बलबोते बोलोगे, जैसे आज ये खिंजीर चिल्लाते हैं, वो अपने तख्त के बलबोते बोल रहे हैं, वरना तो इन पाखंडियों की हैसियत क्या है कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल सके। तख्त अगर भीख में मिल गया या जाली तरीके से मिल गया तो इस तख्त के जरिए से बोल रहे हैं। कमाल तो उस वक्त है जिसके पास ना कोई इलेक्शन की सर्टिफिकेट, ना इसके पास कोई दौलत, ना मुझ जैसे फकीर के पास कुछ नहीं, अगर मैं बोल सकता हूं तो सिर्फ ये निस्बत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान को जो हक बोलने पर कोई चीज आमादा करती है तो वो सियासत, हुकूमत, ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल आमादा करती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आमादा करती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा यह हमारी जानों के लिए, हमारी रूहों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ग़िज़ा है। आप खुद महसूस करेंगे, ज़्यादा दिन तक अगर हुजूर को नहीं सुनोगे तो दिल मुरझाने लगता है, दिल के अंदर कमज़ोरियाँ आती, गुनाह की तरफ बढ़ने लग जाता है। जहाँ इसे मुस्तफ़ा की याद आ जाए फिर उसकी आंखें भीग जाती हैं, पलट आता है, मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, अपने नबी की मोहब्बत में कुछ ना कुछ खैरात, सदक़ात, मीलाद करने लग जाता है। यह हुजूर पाक से दूर जितना जाओगे बेचैनी उतनी बढ़ती जाएगी, बेसुकूनी, बेकरारी उतनी बढ़ती जाएगी। और इसका अंदाजा करो, जितना करीब होते जाओगे, जितने करीब होते जाओगे, वो नूर के उन जहानों का सफर करने लग जाओगे जहां तुम्हारे बराबर का कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत का जो सफर है, ऐ नौजवानों, ये खुशकिस्मत लोगों को सफर मिलता है जो सब कुछ छोड़ दिया हो, जैसे सुहैब रूमी की तरह अपने माँ, बाप, भाई, बहन सबको छोड़कर मक्का से निकले थे। माँ ने पुकार करके कहा, सुहैब तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं ये हमारे सिलाए हुए हैं, तेरी कमाई के नहीं। वो भी निकाल के दे दिया, वो भी निकाल के दे दिया। मदीने जाना था रसूल पाक की बारगाह में, क्या पहना? टाट के कपड़े, गोनी, जो थैला होता है उसको ओढ़ करके कांटे लगा लिए। इतने पे नहीं, बाप ने गुंडे भेजे रास्ते में और मार तोड़ किया, इतना मारा कि नाक से खून आया। सुहैब उसके बावजूद खामोश नहीं रहे, सफर जारी रखा, सफर जारी रखा, यहां तक कि 8 दिन के बाद कमजोरी के आलम में जख्मों के साथ मदीने पहुंच रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं मगरिब का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बार बार बाहर निकल रहे थे, बार बार बाहर निकल कर देख रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका कोई कबीला आ रहा है, कोई वफ्द आ रहा है मुलाकात के लिए? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, सबको छोड़ करके आ रहा है, सारी चीजें छोड़ कर आ रहा है। वो गैबदा रसूल इंतजार में थे। जब सुहैब पहुंचे, मेरे आका ने सीने से सीना मिलाया, अपनी चादर मुबारक उठाकर उन्हें पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मेरे सारे जख्म काफूर हो गए, जितना दर्द था सब निकल गया, जितना गम था माँ बाप को छोड़ने का, एक बार सीने से सीना क्या मिला, सारे गम तमाम काफूर हो चुके थे। और जिंदगी भर उस चादर को अपने जिस्म से अलग नहीं किया। हजरत सुहैब उसी चादर को लेकर कब्र में भी दफन हो गए। आखिर तक वो कहते थे, ऐ लोगो, ऐ
اے لوگوں سنو، دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں۔ میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے، جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے، مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس کیفیت کو، جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا اے نبی آپ فرما دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیں اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ میری یہ دعوت ہے جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو، چاہے دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی ہو، ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے، اور اسی تبلیغ کے لیے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے، محنت شاقہ فرمایا، تبلیغیں کی، اسفار کیے، غزوات کیے، معرکے دیکھے، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے، اور سال کے لیے، 5 سال، 10 سال، 100 سال کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے۔ اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے، تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اس رسول کی رسالت، اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی خوبیاں کیا ہے۔ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے، اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا۔ تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو، معلوم ہے، تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے، جان دینے کی بھی بات کرتے ہو، سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو، لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسج سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پر کچے ضرور ہیں، ہم بہت کچے ہیں، یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑھنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں پر زبردستی دین بدل رہا تھا، یہ دغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے، الحمدللہ۔
اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہا ہے تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے، وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی۔ کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے، پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ، 20 لوگ ملیں گے، 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا، گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے۔ آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزو، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا۔
وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرام وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسرا کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا
اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔ ارے وہ دیوانے ایسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی، وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے۔ حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے۔ اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں، یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں، جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی۔ 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے۔ لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف، اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک، یعنی 23 سال نہیں، تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی۔ مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے، رحم کا معاملہ ہے، ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا، مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا، طائف والوں نے ستایا پریشان کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، پتے کھانے پر مجبور کیا، یہ سب مکہ میں ہوا، یہ سب مکہ میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے، یہ مکہ میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا، یہ مکہ میں ہوا۔ صحابہ کو جو مارا گیا، یہ مکہ میں ہوا۔ یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، مدنی سیرت بھی بیان کی جائے، جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرف پھیلتے چلے گئے۔ وہ مدنی زندگی تھی۔ مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے۔ غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو۔ اب میں آتا ہوں اصل بات پر، جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں، وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
کیا ہے؟ پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی. میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں. ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے, نہیں نہیں نہیں, جہاد پہ مت بولیے آپ. یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے. ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے, پاگل کہے, مجنوں کہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے, دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. نہ یہ حساب لینے والی ہے, نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں. یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم دہشت گرد کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہہ لو. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں, نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے, مارنا ہے مار لو, حضور کے سامنے مار لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں, لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا, اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں, کھل کے بتاؤں, پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے, تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو, ان کو چھوٹ دے دو, ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو, اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو, مسجدوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے, سب کے لیے چھوٹ دو. تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر, دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. دو باتیں نہ کہی جائیں, دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو, دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبد الحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج غنڈے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے, کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے, ہم بات کریں گے, خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو, جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں, شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں, سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے, سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا, اب خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں, وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات, بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو, 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, اتنی جنگیں 10 سال میں.
لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو مجھ سے بھی پوچھو. پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے؟ 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112. ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی جس میں برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، روس بھی ہے، سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں. 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو، کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے. زخمیوں کی تعداد الگ، جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ. ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ؟ یہ مارنے کے خوگر ہیں، قتل کرنے کے عادی ہیں اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے. ان کے ہاتھ، ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے. کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو، حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے. پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے. 250 سے زیادہ. اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی. اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. امن قائم کرنے کے لیے. اور جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں. ایک ایگزامپل، بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے، سڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو، نہیں، بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے، پھوڑی کو نکال دیا. ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں، صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی. زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا، اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا؟ جہادی ہے، جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں، یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا، حاجی تو کہا تھا، پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو. کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا، رمضان کا روزے دار کہا، حج کا حاجی کہا، زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خوف دل سے نکالو، خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے، شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا، شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے. رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں. تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے، پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے، عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے
کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے، جرمن کے دورے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا، اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے، علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک کا امت کے رونا ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں، تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دقت ہے، کیا حرج ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی، آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں کو، تکلیف ہوگی. یہ اس لیے تکلیف ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، بہت دنوں تک جب بیماری چڑھ جاتی ہے، کینسر جلدی جاتا نہیں، کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے، اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی، کیسے ہم یہ کہیں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد، لفظ بدلتے ہیں، کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، بات یہ جو کمپرومائز کی آ رہی ہے، حضور کی سیرت چھوڑ رہے ہو تم، حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم. ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے، حضرت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کچھ بولیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے حضرت، یہ شہادت پہ مت بیان کیجئے، شہادت وغیرہ پہ مت بیان کیجئے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے. یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے، کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں؟ اے میرے عزیزو، میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو چلتا ہے، وہ تو سننا ہی ہے ہم کو. میں کہا تم کیا خاک سنو گے؟ کربلا کی باتیں سنتے سنتے تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو. امام حسین کی شہادت تو سنتے ہو رو رو کر کے، لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے. اس وقت تمہارے بچے حسین اعظم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کرو گے، ایک طرف 82 لوگ تھے، ایک طرف 22,000 تھے، تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا. یہ کردار بتاؤ نا، یہ کردار بتاؤ. خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے، ان کے بچے توڑے گئے، کاٹے گئے. ارے یہ بتاؤ کہ 22,000 کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا وہ حسینی کردار. آج ضرورت ہے قوم کو، آج ضرورت ہے. عاشقان مصطفیٰ کبھی نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ طاقت دیکھتے ہیں. صدیق اکبر جیسا کوئی ہو جو 50,000 کے مجمع میں بھی جا کر کے یہودی کو گستاخی خدا پر تھپڑ رسید کر سکتے ہیں، اور انہیں خوف نہیں اس بات کا کہ 50,000 لوگ مجھے ماریں گے. نہیں، بلکہ یہودیوں کے مجمع میں اس کو پکڑ لیا کہ تو میرے رب کی شان میں کیسے گستاخی کر رہا ہے. اس نے مارا نہیں، حضور کی بارگاہ میں ان کو پکڑ کر کے لایا اور کہا کہ ابو بکر کو کیسے تم نے پرورش کیا، تربیت کیا، یہ تو مجھے تھپڑ رسید کیا سارے لوگوں کے سامنے. یہودیوں کا عالم شکایت لے کر آیا. حضور نے پوچھا ابو بکر کیسے تم نے مار دیا اتنے بڑے مجمع میں؟ کہا اے اللہ کے نبی، یہ رب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ لیتا ہے. اس یہودی نے انکار کر دیا، نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کہہ رہا تھا خدا بڑا غنی ہے، مسلمان فقیر ہیں، میں خدا کی شان بیان کر رہا تھا. بدل دیا، اور اس جھوٹے کی گواہی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے. سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے. جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے، جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے. جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے، سب صحیح کہہ رہا ہے. ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے، کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے، گدھا بنائے تو بھی صحیح ہے. خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی، سب جھوٹی گواہی دی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا، کوئی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا، آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء.
बेशक अल्लाह ने सुन लिया है उनकी बात कि यह कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की गवाही देने पर कौन आया? खुद खालिक कायनात आया। जब हक बात पर कोई डट जाए तो उसकी हिमायत अल्लाह की तरफ से आती है, रब्बे जुल जलाल की तरफ से आती है, रसूल मुख्तार की तरफ से आती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बाज़ लोग हमें ये भी कहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी अब कितनी बची है मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम बाकी कितना जीना है, जो कुछ देखना था सब देख लिया गया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब मरना है तो डूब करके क्यों मरे हैं, मरना है तो पांव रगड़ कर बिस्तर पर क्यों मरे हैं, अगर मरना ही है तो नामे मोहम्मद पुकार कर क्यों ना मरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। हमने ये सुना है, हमसे पहले भी लोग मारे गए हैं, हमसे पहले भी लोग काटे गए हैं, हमसे पहले भी लोग कत्ल किए गए हैं। कुछ ऐसे भी आशिक हैं जिनको दार पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन वो अब तक हमारे मजमे से मरे नहीं हैं। अब भी उनका तज़किरा आता है तो हम कहते हैं एक किफायत अली काफी था जो पुकारता था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और उसी ने ये पुकार करके कहा था, सब फना हो जाएंगे हश्र तक लेकिन काफी नात हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मारा है ना, उनको कत्ल किया है। किफायत अली काफी मुजाहिद आजादी हैं, आजादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, उससे पहले मैं अपना कफारा अदा कर लूं। उस अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई, मर गए, खत्म हो गए। अरे तुम्हारी नजरों में मरे होंगे, तुम्हारी नजरों में कत्ल हुए होंगे, लेकिन मौला ताला ने आज तक हमारे दिलों में जिंदा रखा है। हाँ, अब नतीजा मैं आपको बताता हूं। जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के फर्क को गिनाते रहते हैं, बार बार मसलहतों की बात करते हैं, चंद महीने पहले मैंने आवाज लगाई थी, उठो नामे मुस्तफा पर उठो, हुजूर के लिए उठो और अपनी आवाजें बुलंद करो, चाहे तुम घर के 4 फर्द भी क्यों ना हो। मदीने की एक औरत 1.5 साल का बच्चा हुजूर के लिए ला सकती है, तो हमारी ये जवान किस काम के हैं। हम नामे मुस्तफा के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन कुछ उलमा, कुछ मुदानिश्वरों ने यह कहा था, नहीं मौलाना, हालात ऐसे हैं कि हम अकलियत में है, माइनॉरिटी है, हमारी तादाद कम है। फिर मुझे बात आ जाती है, बड़े अदब से, हमारे बड़ों की बारगाह में बड़े अदब से, हम बदर की तारीख देखते हैं, वहां भी हम माइनॉरिटी में थे, उहद में देखते हैं, वहां भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में देखते हैं, वहां भी माइनॉरिटी में थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करबला में जितनी माइनॉरिटी में थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।